کیا ناسا نے خلا میں اللہ کے عرش کا پانی دریافت کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وسیع کائنات میں جہاں ہماری نظر بھی تھم جاتی ہے، کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں کہکشائیں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں اور ستاروں کے درمیان بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں فلکیات دانوں نے ایک غیر معمولی دریافت کی ہے جس نے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کائنات کی بے پناہ وسعتیں ہمیشہ سے انسان کی عقل اور تجسس کو اپنی طرف متوجہ کرتی آئی ہیں۔ آسمان کے تارے ہمیشہ ہماری کہانیوں کا حصہ رہے ہیں۔ سیاروں کی حرکات نے ہماری سوچ کو متاثر کیا اور خلا میں پوشیدہ رازوں کو جاننے کی جستجو نے انسانیت کو آگے بڑھایا ہے۔ مگر ہر نئی دریافت ہمیں مزید حیرت میں ڈال دیتی ہے اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ کائنات میں موجود نشانیاں کتنی عظیم ہیں۔ حال ہی میں ماہرین فلکیات نے خلا میں ایک شاندار دریافت کی ہے۔ ایسا پانی کا ذخیرہ جو زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب گنا بڑا ہے۔ یہ حیرت انگیز ذخیرہ ایک کوثر کے قریب واقع ہے جو ہم سے 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ دریافت سائنس کی دنیا میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور جب اسے مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی بے مثال قدرت کی ایک عظیم نشانی محسوس ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی اللہ کے عرش سے جڑا ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعی عرش کا پانی ہے یا پھر یہ کائنات کی تخلیق کے آغاز سے موجود ایک قدرتی علامت ہے؟ یہ سوالات نہ صرف سائنسدانوں کے بلکہ ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ ناظرین، خلائی تحقیق کے میدان میں ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیوں نے حالیہ دہائیوں میں ایسے انکشاف کیے ہیں جو نہ صرف سائنسی برادری بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی حیرت کا باعث بنے ہیں۔ ان دریافتوں میں خلا میں پانی کی موجودگی ایک بڑی کامیابی ہے جو کائنات کی ابتدا اور زندگی کی تشکیل کے رازوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناسا کے ماہرین فلکیات نے 2011 میں خلا کے ایک خطے میں پانی کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں جنہیں انٹر گلیکٹک واٹر ریزروائرز کہا جاتا ہے۔ یہ ذخائر زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب گنا زیادہ پانی پر مشتمل ہیں۔ یہ پانی ایک کوثر کے قریب پایا گیا ہے جو کہکشاؤں کے مرکز میں موجود ایک انتہائی روشن اور متحرک خطہ ہے۔ یہ دریافت ایک خاص کوثر کے قریب ہوئی ہے جو ہم سے 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے۔ کوثر دراصل ایک بلیک ہول کے ارد گرد کی گیس اور دھول کا مجموعہ ہوتا ہے جو بلیک ہول کے شدید کششی میدان کے سبب روشنی خارج کرتا ہے۔ خلا میں موجود گیس اور دھوئیں کے بادل جنہیں انٹرسٹیلر کلاؤڈز کہا جاتا ہے میں پانی کے سال میں پائے گئے ہیں۔ یہ بادل ایسے خطوں میں ہیں جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں اور یہ دریافت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پانی کائنات کی تخلیق کے وقت سے ہی موجود ہے۔ سائنسدانوں نے ان ذخائر میں پانی کے سالموں کو شناخت کرنے کے لیے اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کیا ہے۔ یہ پانی بخارات کی صورت میں موجود ہے اور اس کی تشکیل ہائیڈروجن اور آکسیجن کے تعامل سے ہوئی ہے جو کائنات کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا حصہ تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پانی زندگی کے لیے بنیادی جز ہے اور خلا میں اس کی موجودگی سے یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ دیگر سیاروں یا کہکشاؤں میں زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ یہ دریافت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پانی کائنات کی ابتدا سے موجود ہے اور یہ اس کے بنیادی تخلیقی عمل کا حصہ ہے۔ یہ دریافت خلا کی نوعیت اور اس کے قوانین کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ پانی کی اس بے انتہا مقدار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کا ہر عنصر غیر معمولی حکمت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ ماہرین فلکیات نے ایسا خطہ دریافت کیا ہے جہاں پانی کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں جنہیں انٹر گلیکٹک واٹر ریزروائر کہا جاتا ہے۔ یہ ذخائر ایک کوثر کے قریب پائے گئے جو بلیک ہولز کے گرد گیس اور دھول سے بھرپور ایک روشن خطہ ہے۔ خلا میں پانی کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کائنات کی تخلیق کے وقت ہی یہ بنیادی عنصر اس کے نظام کا حصہ رہا ہے۔ یہ دریافت نہ صرف سائنسی دنیا کے لیے حیران کن ہے بلکہ کائنات کی عظمت اور زندگی کے امکانات کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ناظرین، اگر اسلامی روایت سے اللہ کے عرش اور اس کے نیچے موجود پانی کی بات کریں تو مخلوق میں سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ البتہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا سورہ غافر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی، اور سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے اللہ تعالیٰ نے عرش کو کب تخلیق کیا، تو یاد رہے اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرش الہی پورے جہاں پر قبے کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح اشارہ فرمایا۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف صحیح بخاری شریف میں ہیں۔ دوستو، بیان ہو کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے لہٰذا اس کے قریب پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان زمین ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش کے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ بروج میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ دوستو، عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، جیسا کہ فرمان بار یہ تعالیٰ ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاش کے وقت کے بعد واپس آئے
तब भी सैयदा जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहीं बैठी थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उस वक्त से इसी हालत में बैठी हैं जिस हालत में छोड़कर गया था? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने तुम्हारे बाद 4 जुमले 3 बार कहे हैं। अगर उन्हें अब तक के तुम्हारे किए हुए अज़कार से तोला जाए तो मेरे जुमले तुम्हारे अज़कार से वज़नी हो जाएंगे। वो 4 कलमे ये हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। शेखुल इस्लाम इब्न तमीमा रहमहुल्लाह कहते हैं, इससे वाज़े होता है कि अर्श का वज़न सबसे ज़्यादा है। इब्राहिम बाजूरी रहमतुल्लाह अलैह अर्श की हैयत के बारे में फरमाते हैं कि इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में हतमी राय कायम करने से खामोश रहना बेहतर है। उसकी हैयत के बारे में तहकीक की है कि अर्श गोल नहीं है, बल्कि वो गुंबद नुमा है, जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूकात और दुनिया के ऊपर साया फिगन है। उसके 4 सुतून हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हर मेमार पहले दीवार बनाता है, फिर उन पर छत डालता है, लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें, क्योंकि उसने ज़मीन व आसमान बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। उन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है, जबकि पानी हवा पर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श व कुर्सी की हाजत नहीं, बेशक वो उन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी न था। दोस्तों, जहां तक सवाल है कि ज़मीन व आसमान से पहले अर्श कहाँ था, तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीर लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। शराह हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं, बल्कि अर्श आज़म के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है, और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर। इस फरमान का मतलब ये नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ था, बल्कि मतलब यह है कि उस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ न थी। जैसे हम कहें कि आसमान जमीन पर है, इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात में कायनात की तख्लीक और अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर का तफसीली जिक्र मौजूद है। अर्श और पानी का ताल्लुक कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर बयान किया गया है, जो मुसलमानों के लिए गौर व फिक्र और ईमान को मज़ीद तक़वियत देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी कुदरत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, और उसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। सूरह हूद आयत 7। यह आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक के वक्त अपने अर्श को पानी पर रखा था। उलमा ने इस आयत की मुख्तलिफ तफसीरें की हैं। यह अल्लाह की अज़मत और उसकी तख्लीक की इब्तिदा की तरफ इशारा है। ये इस बात को वाज़े करता है कि कायनात की तख्लीक से पहले पानी मौजूद था, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से हर चीज़ को वजूद बख्शा। इस आयत में यह भी बयान किया गया है कि कायनात की तख्लीक का एक मकसद इंसानों की आजमाइश है, ताकि ये देखा जा सके कि कौन बेहतरीन आमाल करता है। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में भी अर्श और पानी का जिक्र तफसील में आया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से 50,000 साल पहले तकदीर को लिखा, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। सही बुखारी, सही मुस्लिम। यह हदीस इस बात को वाज़े करती है कि कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह ने पानी और अर्श को वजूद बख्शा। इससे अल्लाह की अज़ली व अबदी कुदरत और इल्म पर रोशनी पड़ती है। एक और हदीस में अर्श की अज़मत को बयान करते हुए फरमाया गया, अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं, और हर एक फरिश्ता ज़मीन व आसमान से भी बड़ा है। तिरमिज़ी। ये बयान अर्श की अज़मत और अल्लाह की बेमिसाल कुदरत की जानिब इशारा करता है, जो इंसान की महदूद अक़ल से कहीं बुलंद है। उलमा के मुताबिक पानी को ज़मीन पर ज़िंदगी का ज़रिया कहा गया है, और कुरान में से ज़िंदगी की बुनियाद सूरह अंबिया आयत 30 करार दिया गया है कि अल्लाह ताला ने पानी को कायनात की इब्तिदा से अपनी तख्लीक के अमल में शामिल रखा है। अर्श को अल्लाह की हुक्मरानी और कुदरत की अलामत समझा जाता है, और पानी का जिक्र इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और ताकत के साथ कायनात के हर जुज़ को तरतीब दिया है। जब साइंस खला में पानी के बड़े ज़खायर या कायनात के राजों को दरियाफ्त करती है, तो ये मुसलमानों के लिए गौर व फिक्र का एक अहम मौका फराहम करती है। ये दरियाफ्तें कुरान व हदीस के बयानात की अज़मत को
مزید واضح کرتی ہیں اور اللہ کی تخلیق کے رازوں کو سمجھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ عرش اور پانی کا ذکر قرآن و حدیث میں اللہ کی قدرت کی بے مثالیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اس کی تخلیق پر غور کریں اور اللہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سائنس کی دریافتیں ان اسلامی حقائق کے قریب جانے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہیں جو پہلے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن نہ صرف دینی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ کائنات کی تخلیق، اس کی ساخت اور اس کے رازوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ان حقائق کی نشاندہی کرتی ہیں جنہیں آج سائنس دریافت کر رہی ہے۔ کیا سائنس قرآن کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کر رہی ہے؟ یہ سوال کئی دہائیوں سے زیر بحث ہے کہ سائنس جو آج دریافت کر رہی ہے کیا وہ پہلے ہی قرآن میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ابتدا پانی سے کرنے کی بات کہی اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء آیت 30۔ سائنسی تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ زندگی کے لیے پانی بنیادی جز ہے۔ حالیہ دریافتیں جیسے خلا میں پانی کے بڑے ذخائر اس قرآنی حقیقت کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ جدید فلکیاتی تحقیقات نے خلا میں ایسے پانی کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں جو اس قرآنی بیان کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اسے 7 آسمان بنایا۔ سورہ بقرہ آیت 29۔ سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کائنات مختلف طبقات یا سطحوں میں ترتیب دی گئی ہے جیسے کہکشائیں، نظام شمسی اور بلیک ہولز۔ اسلامی اسکالرز کا ماننا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام زمانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے اور اس میں بیان کردہ کئی حقائق آج سائنس کے ذریعے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن کو سائنس کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں متعدد ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جو جدید تحقیق سے مطابقت رکھتے ہیں۔ خلا میں پانی کے ذخائر کی دریافت کو وہ اللہ کی تخلیق کی حکمت اور قرآن کی سچائی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیروں میں کائنات کی تخلیق سے متعلق قرآنی آیات کو بہت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرش کا پانی پر ہونا اللہ کی حکمرانی کی وسعت اور اس کے تخلیقی عمل کی ابتدا کی نشاندہی کرتا ہے۔ شیخ الشعراء فرماتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس میں موجود اشارے سائنسی حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں۔ خلا میں پانی کی موجودگی اور زندگی کے لیے اس کی اہمیت قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن بارہا انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور نہیں کرتے؟ سورہ آل عمران آیت 190۔ یہ آیت مسلمانوں کو تحقیق اور سائنسی دریافتوں کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن اور سائنس میں تصادم نہیں بلکہ تکمیل کا رشتہ ہے۔ سائنس ان رازوں کا آشکار کرتی ہے جن کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سائنس کی ہر دریافت قرآن کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کرتی ہے اور اللہ کی عظمت و قدرت کو واضح کرتی ہے۔ اسلامی اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ نشانیاں انسانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر کا ذریعہ ہیں۔ خلا میں پانی کے ذخائر کی دریافت بھی اسی حقیقت کا ایک حصہ ہے جو انسان کو اللہ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ ناظرین، خلا میں پانی کے ذخائر جیسی حیرت انگیز دریافتوں کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ دریافتیں کسی الہامی حقیقت کی تصدیق کرتی ہیں یا صرف سائنسی مفروضے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر کو توازن کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ سائنس خلا میں دریافت کیے گئے پانی کے بڑے ذخائر جیسے مظاہر کو کائناتی سرگرمیوں کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ ناسا اور دیگر خلا میں H2O خلائی اداروں کے مطابق یہ دریافت کیا گیا ہے کہ پانی کے سال میں مختلف خطوں میں موجود ہیں، خاص طور پر کوازار روشن اجسام کے قریب۔ پانی خلا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے تعامل سے وجود میں آتا ہے۔ یہ تعامل ستاروں کی تشکیل کے وقت یا کہکشاؤں کے اندرونی عمل کے دوران ہوتا ہے۔ 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ایک کوازار کے قریب ایسے پانی کے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں جو زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب گنا زیادہ بڑے ہیں۔ ناظرین، یہ حیرت انگیز دریافت ایک عام واقعہ نہیں بلکہ سالوں کی تحقیق اور سائنسدانوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ پانی کا ذخیرہ ایک کوازار کے قریب پایا گیا ہے جو 12 ارب نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔ دراصل کہکشاؤں کے مراکز میں موجود انتہائی روشن اجسام ہیں جن کے دل میں بہت بڑے بلیک ہولز ہیں۔ یہ بلیک ہولز اپنی کشش ثقل سے نہ صرف روشنی بلکہ قریبی مادے کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔
جس کے باعث یہ اتنے روشن نظر آتے ہیں۔ کوازار کے قریب پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ دریافت کرنا سائنس کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ یہ پانی صرف مائع حالت میں نہیں بلکہ بخارات کی صورت میں موجود ہے جو بلیک ہولز کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بلیک ہول سورج سے 20 گنا زیادہ بڑا ہے اور یہ اتنی توانائی پیدا کر رہا ہے جو پوری دنیا کے لیے ناقابل تصور ہے۔ یہ دریافت اس وقت ممکن ہوئی جب سائنسدانوں نے ایک خاص قسم کی ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا جو خلا میں انتہائی دور موجود اشیاء کا مطالعہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ نے پانی کے بخارات کے سگنلز کو کیپچر کیا جن کی مقدار زمین کے تمام سمندروں سے کئی کھرب گنا زیادہ ہے۔ یہ دریافت نہ صرف سائنسی تحقیق کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے بلکہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق پانی کا یہ ذخیرہ کائنات کے ابتدائی دور سے جڑا ہوا ہے جب یہ کائنات تشکیل پا رہی تھی۔ پانی کی اتنی بڑی مقدار کا موجود ہونا ظاہر کرتا ہے کہ کائنات میں پانی ہمیشہ ایک اہم عنصر رہا ہے جو زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ کے عرش کے نیچے پانی کا ذکر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں پانی کو زندگی کی بنیاد اور اللہ کی عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے پانی کی نشانی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ حال ہی میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کی جانے والی ایک تحقیق نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جب سائنسدانوں نے کائنات کے دور دراز حصوں کی تصاویر لینے کا منصوبہ بنایا تو انہیں ایک ایسی تصویر ملی جو عام تصویروں سے بالکل مختلف تھی۔ یہ تصویر ایک ایسی دنیا کی جھلک تھی جو ہمارے نظام شمسی سے باہر تھی، اور اس میں کچھ ایسی علامتیں موجود تھیں جنہوں نے سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید ہم نے ایک نئی چیز دریافت کر لی ہے۔ یہ دریافت سائنسدانوں کے لیے حیرت انگیز اور چونکا دینے والا لمحہ تھا۔ پروکسیما بی، جو کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر واقع ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کی دریافت نے سائنسدانوں کے ذہنوں میں سوالات اور تجسس کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس سیارے کی دریافت سے پہلے ہمارے پاس صرف زمین جیسی دنیا کے بارے میں معلومات تھیں، لیکن پروکسیما بی نے ہمیں یہ باور کرایا کہ کائنات میں زندگی کے لیے مزید مقامات بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ پروکسیما بی ماحول اور اس کی خصوصیات ہماری زمین سے بہت مختلف ہیں۔ یہ سیارہ پروکسیما سینٹوری ستارے کے گرد گھومتا ہے جو ہمارے سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹا اور انتہائی سرد ہے۔ یہ صرف ایک عام سیارہ نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے یہاں کچھ ایسی چیزیں دریافت کی ہیں جو ہمارے لیے ناقابل یقین ہیں۔ یہاں کی زمین سونے اور چاندی کے پہاڑوں سے بھری ہوئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پروکسیما بی زمین میں سونے اور چاندی کی بے شمار مقدار موجود ہیں، اور یہ معدنیات زمین کی سطح پر ایسے پھیلے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں مٹی اور پتھر۔ آپ تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر سونا چمک رہا ہو اور چاندی کے دریا بہہ رہے ہوں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس نے سائنسدانوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہاں کے جنگلات میں ہیرے بھی اگتے ہیں۔ جی ہاں، ہیرے۔ یہاں کے میدان بھی عجیب و غریب ہیں۔ اس زمین کے نیچے جواہرات کے بے شمار خزانے دفن ہیں جو زمین کی سطح پر آنے کے منتظر ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا جواہرات کے اتنے بڑے ذخائر سے بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم یہاں سے ان کے جواہرات کو زمین پر لا سکیں تو دنیا کی معیشت ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ پروکسیما بی کے ماحول میں ایک حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ وہاں آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہاں کے ماحول میں آکسیجن کی مقدار اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے جانداروں کے جسمانی قد بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچیے کہ وہاں کے جانور ہماری زمین کے جانوروں کے مقابلے میں کئی گنا بڑے ہو سکتے ہیں۔ آکسیجن کی زیادہ مقدار کی وجہ سے وہاں کی فضا بہت صاف اور شفاف ہو سکتی ہے جس کا اثر وہاں کی زندگی پر بھی ہوگا۔ دوستو، اس کے علاوہ پروکسیما بی کے بارے میں کچھ عجیب و غریب حقائق بھی سامنے آئے۔ یہ سیارہ اپنے ستارے کے بہت قریب ہے جس کی وجہ سے یہاں دن اور رات بہت مختلف ہیں۔ یہاں کا ایک دن اور رات 11 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور رات کے وقت انتہائی سردی۔ لیکن پروکسیما بی کے ماحول میں خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں کے دن اور رات کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ تو بہت زیادہ سردی ہے اور نہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ اس جگہ پر پانی مائع حالت میں موجود ہو سکتا ہے اور یہ زندگی کے لیے سازگار ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں 2019 میں پروکسیما سینٹوری سے ایک سگنل بھی موصول ہوا تھا۔ یہ سگنل اتنی زیادہ فریکوینسی کا تھا یہ قدرتی طور پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پر ابھی بھی تحقیق جاری ہے اور کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کسی ذہین مخلوق کی جانب سے بھیجا گیا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروکسیما بی پر کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو ہمارے لیے ایک نئی دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتی ہے۔
پروکسیما بی ہم سے 4 نوری سال کی دوری پر ہے، یعنی اگر ہم روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو وہاں پہنچنے میں 4 سال لگ جائیں گے۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ سفر ہزاروں سالوں کا ہو سکتا ہے، لیکن سائنسدان ایک نئی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں جسے لاٹ سیل کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی ہلکا اسپیس کرافٹ ہوگا جسے لیزر کی مدد سے روشنی کی رفتار کے قریب پہنچایا جائے گا، اور یوں صرف 20 سالوں میں یہ کرافٹ پروکسیما بی تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے کچھ ایسے سیارے بھی دریافت کیے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ یہ سیارے اپنی عجیب و غریب خطرناک ماحول کی وجہ سے خاصے مشہور ہیں۔ ان سیاروں پر ہونے والی بارشیں اور وہاں کے حالات ہماری زمین سے بالکل مختلف اور ناقابل یقین ہیں۔ جیسا کہ 55 کینکری ای نامی یہ ستارہ ہی دیکھ لیں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ اس سیارے کی سطح پر درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں کے پتھر پگھلنے لگتے ہیں، اور جب یہ پگھلے ہوئے پتھر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بادلوں سے برسنے لگتے ہیں، اور یہ منظر کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوتا۔ یقیناً اسے جہنمی سیارہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ سائنسی دریافتیں بتاتی ہیں کہ کائنات میں پانی ایک عام عنصر ہے جو زندگی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن یہ سائنسی مشاہدے کسی مخصوص مذہبی دعوے کی براہ راست تصدیق نہیں کرتے۔ اسلامی تعلیمات میں پانی اور عرش کا ذکر ایک خاص روحانی اور علامتی پس منظر رکھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ زندگی کا ہر جز پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 30۔ یہ بیان خلا میں موجود پانی کی موجودگی کو اللہ کی تخلیق کی عظمت سے جوڑتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود آیت 7 میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ بیان اللہ کی قدرت اور تخلیق کی ابتدا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انسانی عقل سے مابرہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق سائنس اور ایمان دونوں حقیقت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس کائنات کے مادی پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، اس کی ساخت، قوانین اور واقعات۔ یہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہے اور وقت کے ساتھ ترقی کرتی رہتی ہے۔ ایمان روحانی حقائق اور کائنات کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات، اس کی تخلیق اور انسان کی زندگی کے معنی پر روشنی ڈالتا ہے۔ سائنس اللہ کی تخلیق کی پیچیدگیوں اور عظمت کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ایمان ان دریافتوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر دیکھتا ہے۔ سائنس کے ذریعے دریافت کردہ پانی کے یہ ذخائر ممکنہ طور پر قدرت کے تخلیقی عمل کا حصہ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ براہ راست قرآن میں بیان کردہ عرش کے پانی سے منسلک ہوں۔ چاہے یہ پانی عرش کے پانی سے منسلک ہو یا نہ ہو، یہ دریافت اللہ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایمان اور سائنس دونوں تحقیق اور جستجو کو اہمیت دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ زمین اور آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ سورہ روم آیت 8۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے اپنی عقل اور علم کا استعمال کریں۔ سائنس اور مذہب کے تعلق کو سمجھنے کے لیے دونوں کے کردار کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ سائنس مادی دنیا کے حقائق کی تشریح کرتی ہے، جبکہ ایمان ان حقائق کے پیچھے موجود مقصد اور حکمت کو اجاگر کرتا ہے۔ خلا میں پانی کی دریافت چاہے براہ راست عرش کے پانی سے منسلک نہ ہو، لیکن یہ قدرت کی وسعت اور اللہ کی تخلیق کی عظمت کی ایک نشانی ضرور ہے۔ یہ دریافت ہمیں غور و فکر اور تحقیق کی طرف مائل کرتی ہے، جو قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مذہب اور سائنس دونوں کا نور عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ دین ہے، جو نہ صرف قدم قدم پر سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے، بلکہ تحقیق اور جستجو کی راہوں میں سائنسی ذہن کی ہر مشکل میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ واضح ہے کہ جوں سائنس ترقی کر رہی ہے، اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے، اور جدید سائنس کی ترقی سے مذہب کا نور نکھرتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب سائنس اپنی تحقیقات کے نقطۂ کمال کو پہنچے گی تو اللہ کے دین کا ہر ایمانی تصور سائنس کے ذریعے صحیح ثابت ہو جائے گا۔ قرآن مجید اور سائنس کا تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے بے شمار نظریات قرآن تصورات کو 100% صحیح ثابت کرتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب سائنس کلی طور پر دینی نظریات کی تائید و توثیق کرنے لگے گی۔ ناظرین، کائنات کے رازوں کی کھوج میں سائنس روز بروز نئی دریافتوں سے پردہ اٹھا رہی ہے، اور خلا میں پانی کے بڑے ذخائر کی دریافت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تاہم یہ سوال، کیا ناسا نے اللہ کے عرش کا پانی دریافت کر لیا ہے، محض سائنسی تحقیق کا موضوع نہیں، بلکہ ایک دلچسپ مکالمہ پیدا کرتا ہے جو دین اور سائنس کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔
سائنسدان خلا میں پانی کی موجودگی کو کائنات کی تخلیق اور زندگی کے امکانات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ پانی کائنات کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے جو ہر جاندار کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے اور قدرت کی نشانیاں سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ خلا میں پانی کے ذخائر جیسے مظاہر ہمیں اللہ کی تخلیق کی عظمت اور وسعت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ناسا کی یہ دریافت براہ راست قرآن میں بیان کردہ عرش کے پانی سے منسلک ہو، البتہ یہ اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی ہو سکتی ہے جو انسان کو اس کی تخلیق پر غور کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ سوال کہ خلا میں پانی کی دریافت کو اللہ کی نشانی کہا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک گہرے مکالمے کا دروازہ کھولتا ہے۔ دین اور سائنس دونوں ہمیں تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں دیں اور اس دلچسپ مکالمے کا حصہ بنیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔